سر یہ فرمائیے کہ قیام پاکستان کے لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کیا ہیں؟ یہ تو عام ایک تصور ہے اور تھوڑے پڑھے لکھے لوگ ہم جیسے جو ہیں وہ سبھی جانتے ہیں کہ خطبہ الہ آباد میں حضرت نے نئے وطن کا تصور جو ہے وہ پیش کر دیا. پھر 1932 میں انڈیا ایکٹ 1935 کے لیے حکومت برطانیہ کی دعوت پہ حضرت انگلستان گئے اور وہاں پہ بھی حضرت نے یہ تجویز پیش فرما دی. لیکن سب سے بڑی چیز جو حضرت کی ہمارے سامنے ہے اور جس کو ہم امت ایک بہت بڑا احسان سمجھتی ہے اور یقیناً ہے، وہ یہ کہ اس وقت ہندوستان میں جو ہندو اکثریت تھی وہ وطنیت کا ایک نعرہ لگا رہے تھے، جبکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے مقابلے میں ہمیں جو تصور قومیت دیا وہ بالکل اس سے الگ تھا. وہ کیا تھا؟ بازو تیرا اسلام کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس تو مصطفی ہے. سر اس کی ذرا وضاحت فرمائیے. دیکھیں، حضرت علامہ اقبال نے بنیادی طور پہ برصغیر پاک و ہند کے اندر جتنے مسلمان تھے ان مسلمانوں کو بڑی اچھی طرح آپ نے ان کے پرابلمز کو ڈائیگنوز کیا. ٹھیک ہے. اور ڈائیگنوز کرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ کیونکہ برطانوی سامراج کے بعد جو مین اٹیک تھا وہ مسلم امہ کے اوپر ہی تھا. بالکل. اور یہاں پہ جتنے مسلمانان برصغیر پاک و ہند تھے وہ مین ٹارگٹ پہ تھے. صحیح. باہر سے انہیں تمام قسم کی مختلف مواقع سے محروم کیا جا رہا تھا. اندرونی طور پہ ہندو جو تھے وہ اپنی ریشہ دوانیوں کے ذریعے ان کو نیچے دکھانے پہ تلے ہوئے تھے. بالکل ٹھیک. تو اقبال اسی تلاش میں تھے کہ یہ جو اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہا ہے بندہ مومن، اس کو میں کس بنیاد پہ تحریک دوں اور کون سا ایک نقطہ ارتکاز ان کا ڈھونڈا جائے کہ جس پہ یہ سارے یکجا ہو جائیں. بالکل صحیح ہے. اب اسی چیز کو جب انہوں نے دیکھا تو شکوہ جو لکھا وہ بھی اسی پاداش میں لکھا کہ یہ جو مسکنسیپشن ہے اس کو صفحات کرتاس کے اوپر لا کے، اقبال کا اپنا شکوہ نہیں تھا، وہ قوم کا شکوہ تھا. اقبال نے قالب دے دیا اور اس کو پھر آگے جوابات اپنے جواب شکوہ میں اللہ کی طرف سے دیے. اور اس میں بھی آپ دیکھیں تو کنکلوڈ کرتے ہوئے یہی کہتے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. تو اس سے ایک تو یہ اقبال بتانا چاہتے ہیں کہ اس بکھرے ہوئے کارواں کو دوبارہ سے اگر ہم یکجا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو نقطہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس پہ اس قوم کی بنیاد رکھی جائے تو یہ ایک نقطے پہ آ سکتی ہے. اس پہ ایویڈنسز موجود ہے ہمارے پاس تاریخ میں. فارس سے سلیمان آتے ہیں، حبش سے بلال آتے ہیں، اور روم سے صہیب آتے ہیں، مکہ سے ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، ہجرت لاتے ہیں. تو یہ سب کے سب ایک ایسے نقطہ پہ جمع ہو جاتے ہیں جہاں پہ رسول کریم ان تمام کو ایک جگہ پہ یکجا کر دیتے ہیں. تو یہ جو نظریہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا، اس کو حضرت اقبال نے اپنے کلام دنیا اسلام کے اندر بڑا واضح طور پہ لکھا ہے کہ اصل میں جو ویسٹ ہے وہ تمہیں انہی قومیت کے خانوں میں جو وطن کی بنیاد پہ ہیں اور نسب کی بنیاد پہ دھکیلنا چاہتا ہے. اور آپ نے آسان پیرائے میں اس چیز کو بتایا کہ حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز. بالکل ٹھیک. کہ اصل میں یہ مغرب نے پلاننگ کی اور مسلمانوں کو گاز کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اور کیفیت کیا ہے؟ ربط و ضبط ملت بیضا ہے مشرق کی نجات، ایشیا والے ہیں اس نقطے سے اب تک بے خبر. اور ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے سائل سے لے کر تا بقا کے کاشغر، جو کرے گا امتیاز رنگ و خوں مٹ جائے گا. ترک خرگاہی ہو کے عرابی والا گوہر، نسلی اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا تو دنیا کی ماند خاک راہ گزر. ایسے اور اسی طرح نظم طلوع اسلام کے اندر بھی باتیں کی ہے. بلکہ اس کے ساتھ میں وہ ملاؤں گا رموز بے خودی کے اندر جو ارکان ملت اسلامی حضرت اقبال نے دی ہیں. تو توحید کو ہم اکثر ایبسٹریکٹ آئیڈیا سمجھتے ہیں، لیکن حضرت اقبال کہتے ہیں کہ جن کا ایک توحید پہ یقین ہوتا ہے اس توحید کی قوت کی وجہ سے، جیسے بازو تیرا توحید کی طاقت سے قوی ہے، وہ ایک جگہ پہ ہوتے ہیں. کہتے ہیں ماں مسلمان مو اولاد خلیل، از ابیکم گیر اگر خواہی دلیل. ہم مسلمان ہیں اور اولاد خلیل ہیں، تم اگر چاہتے ہو تو اپنے باپ ابراہیم سے یہ کے خلاف جو ہیں وہ حضرت نے یہ کلام لکھے. بالکل. سر ایک بات اور ارشاد فرمائیے کہ شروع میں کہتے ہیں کہ علامہ خود بھی وطنیت کے قائل تھے، آپ نے کچھ کلام بھی لکھے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا.
لیکن جلدی ہی آپ چونکہ ایک ولی اللہ ہیں اور ایک ویژنری ہیں، ٹرانسینڈنٹل ہیں، آپ تو آگے کی بات دیکھتے ہیں اور کرتے ہیں، تو آپ کو بڑی جلدی یہ احساس ہو گیا کہ آج اگر ہم نے الگ سے اپنے تشخص کی بات نہ کی تو مسلمان تو پھر یہ اکثریت میں ہیں، یہ تو پھر غلام کے غلام ہی رہ جائیں گے. ایسے ہی ہے.